شہرت ہو گئی تھی، اس لیے اتنی شہرت ہو گئی تھی کہ جس چیز کو دیکھا نہیں ہے تو مشہور ہونے کی وجہ سے کہہ دیا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. یعنی میں کہوں کہ کسی کو کہوں کہ کوئی مشہور ملک ہے، مثال کے طور پر خانہ کعبہ ہے، تو ایک آدمی نہیں گیا تو کیا ہوتے وہ کہیں گے دیکھا نہیں خانہ کعبہ میں کتنا رش ہوتا ہے. اب وہ کہے گا میں نے تو خانہ کعبہ دیکھا نہیں، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک چیز اتنی زیادہ مشہور ہو جائے کہ دیکھنے کے جتنا یقین آ جائے بغیر دیکھے. تو یہ ہاتھیوں والا واقعہ اتنا ہی مشہور تھا اس زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا نہیں کر دیا ان کا دعو غلط، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا دعو غلط کر. ان کی چاہت کیا تھی؟ ان کی چاہت یہ تھی کہ جو خانہ کعبہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، اور اپنا جو ان کا کعبہ ہے اپنے ان کی کوئی ترتیب شروع ہو جائے گی، ان کے پاس لوگ آیا کریں. یعنی جو عزت و شرف اللہ کے گھر کو حاصل ہے وہ عزت و شرف ان اللہ کے گھر سے وہ چھین کر اپنے گھر میں لیں. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام جو ہے نا جو ان کے منصوبے تھے وہ سارے اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے. اور برباد کس طرح کیے کہ پرندے بھیجے ان کے اوپر، اڑتے جانور تھے وہ بھیجے، چھوٹے چھوٹے سے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے نا اس کا ایسا حال کیا کہ اتنا مشہور ہو گئے کہ بچے کو ہر کسی کو اس کا پتہ چل گیا، اور جس نے دیکھا نہیں بھی تھا تو اس کو اپنے دیکھنے جیسا یقین ہو گیا تھا اس کے اوپر. اس کے اندر وہ واقعہ کیا ہے اس میں تھوڑا تفصیل سے لکھا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. کہ اس کا قصہ یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہہ نامی تھا. یعنی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے مختلف علاقوں میں جو اس کی تسلط میں علاقے تھے اس میں مختلف اس نے لوگوں کو بھیجا ہوا تھا. یمن میں اس کا جو حاکم تھا اس کا نام تھا ابرہہ. اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں. اس نے چاہا کہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں، ادھر کیوں جاتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، ہماری عزت بڑھے گی، اسے ہماری عزت ہونی چاہیے. اس کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے مذہب عیسائی کے نام پر ایک عالیشان گرجا بنایا جائے جس میں ہر طرح کے تکلفات اور راحت اور دلکشی کے سامان ہو، یعنی سکون ہو اور پیارے پیارے منظر ہوں اس میں. اور اس نے پوری اس میں جو ہے نا کوشش کی. اس طرح لوگ اصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مکلف و مرصع کعبہ کی طرف آنے لگیں گے. یعنی اس خانہ کعبہ میں کیا خاص ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے یہ تو خاص ہے، لیکن دنیاوی طور پر زینت کے لحاظ سے دوسری چیزوں کے لحاظ سے اس میں کہا وہ چیزیں تو نہیں ہیں جو میرے پاس جو میں نے بنایا ہے اس میں ہوں گی، لہٰذا لوگ میری طرف توجہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا. چنانچہ صنعاء میں جو یمن کا بڑا شہر ہے اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ خرچ کیا. اس پر بھی لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے. اور لوگوں کو تو ظاہر دلوں میں بات ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات نہیں ڈالی. وہ پھر بھی جو خانہ کعبہ ہے جو سادہ سا تھا ادھر ہی جاتے تھے، اس کے پاس آتا کوئی نہیں تھا. عرب کو خصوصاً قریش کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو ان کو اچھا نہیں لگا. یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی کہ یہ کیا ہو گیا. ظاہر خانہ کعبہ کے نگران تو وہی تھے نا، تو ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی خانہ کعبہ کے مقابلے میں کسی نے نیا خانہ کعبہ بنا لیا تو ان کو اچھا نہیں لگا. کسی نے غصے میں آ کر وہاں پا خانہ بھر دیا اور جا کے اس نے گن ڈال کے آ گیا. کہاں؟ جو ابرہہ نے اپنا بنایا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ بعض عرب نے آگ جلائی تھی، ہوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی. یعنی کس نے آگ جلائی، وہ آگ جو ہے ہوا سے تو پھر ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہے، وہ آگ اس عمارت کو بھی لگ گئی جو جس نے بنائی تھی. تو اس نے جو ہے نا اس نے کہا اچھا یہ انہوں نے کیا ہوگا خانہ کعبہ والوں نے. انہوں نے کہا میں اب خانہ کعبہ کو چھوڑوں گا نہیں. یعنی اسی پہ لشکر کشی کر دی اس نے اور فوج لے کے جو ہے نا اس کی طرف چل پڑا. اور اس نے اپنے لشکر میں ہاتھی بھی لیے. اس نے کہا کہ کعبہ کو گرا دیں گے اور جو مقابلے میں آئے گا وہ بھی نہیں بچے گا. ظاہر ہے پھر جو خانہ کعبہ کو گرانے کے پہ تل گیا ہے تو وہ باقی کس کو کیا چھوڑے گا، وہ اللہ کے گھر کو ہی نہیں چھوڑتا. تو اب عرب جو خانہ کعبہ کے نگران تھے وہ ظاہر ان کو اچھا نہیں لگا، تو وہ رستے میں کچھ مزاحمت بھی کرتے تھے، کچھ لڑنے کی بھی کوشش لیکن اس کا لشکر چونکہ بڑا تھا تو وہ سب کو رونتا ہوا جو ہے نا آگے چلتا رہا.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے، وہ جو ہے اس کی انتظامیہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کو خبر ہوئی تو فرمایا لوگوں اپنا بچاؤ کر لو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچا لے گا، تم اپنے آپ کو تو بچاؤ، کعبے کو بچانے کی فکر تم نہ کرو، کیونکہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، اللہ خود اس کو بچا لے گا۔ ابرہہ نے راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ کا منہدم کرنے نا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ جب مکہ کے قریب ایک جگہ وادی محصر پر پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی ٹکڑیاں نظر آئیں، یعنی غول کے غول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ان عجیب و غریب پرندوں کے غول یعنی ایک جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہ کنکریاں لشکر پر برسانے لگے۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکر کی پتھریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام کرتی تھی۔ بندوق بھی جو اثر کرتی تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کرتے نا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی اور میں وہ اثر ڈال دیں۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتے ہیں تو ماں باپ کے ملنے سے پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ماں باپ کے ملنے بغیر بھی صرف ماں سے بچہ پیدا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اسباب کی محتاج نہیں ہے، اسباب جو ہے نا اپنے عمل کرنے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ تو وہ بندوق، وہ کنکر کی پتھریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام کرتی تھی، جس کے لگتی ایک طرف سے گھس کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور ایک عجیب طرح کا زہریلا مادہ چھوڑ جاتی تھی۔ بہت سے لوگ وہیں ہلاک ہو گئے، جس کو لگا وہ ادھر ہی مر گیا، جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے 50 روز پہلے ہوا، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با کرامت ہوئی۔ گویا یہ ایک آسمانی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے ساتھ ہی اللہ کے دین کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی اور ادھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا، اور اتنے بڑے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ذریعے سے کیا کر دیا؟ تباہ کر دی۔ اور ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عادت خلاف عادت، یعنی عام طور پر تو کوئی حفاظت کرتا ہے تو بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے نا، لیکن اللہ نے ایک عجیب نظام چلا دیا کہ الگ سے جانور بھیج دیے، اس کی کنکریاں ان کے ذریعے سے برسائیں، خلاف عادت حفاظت کی۔ اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اسی طرح کرے گا۔ یعنی اتنے زیادہ لوگ خلاف ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ہوئی؟ حفاظت ہوئی۔ اور عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبہ کے سچے خادموں کا استحصال کر سکیں۔ یعنی وہ عیسائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسائیوں کو تو یہ لگا کہ ہماری تو کہانی ختم ہو جائے گی اب، یعنی حالانکہ اللہ کا حکم ماننا تھا نا، جس اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا اسی اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ کوئی رشتہ داری تھی، وہ اللہ کے نبی تھے تو مان لیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہیں تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے تھا؟ ماننا چاہیے تھا۔ لیکن ان کے اندر ایک تعصب آ گیا کہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم نئے نبی کو کیوں مانیں؟ اس لیے وہ ظاہر ہے پھر وہ جب ان کے خلاف نیا نبی آیا جو انہیں کہا کہ تم تو صحیح نہیں ہو، تمہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تمہیں تو اب اللہ کے نئے پیغمبر کی بات ماننی چاہیے، تو وہ خلاف ہو گئے۔ اور خلاف ہوتا ہے جب آدمی کسی اکیلے آدمی کو دیکھتا ہے، دوسری طرف لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں مار بھی ڈالتے ہیں کبھی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مار نہیں سکتے ان کو، میں نے جیسے اپنا خانہ کعبہ کسی بندے کے بیچ میں بغیر بچا لیا تو اپنے بندے کو بھی ایسے بچاؤں گا میں، تم زیادہ ہو یا کم ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر میں کیا ہے کہ ان فجعلہم کعصف معقول، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا، یعنی جانور جو چارہ کھاتے ہیں نا اور جو چھوڑ کچھ رہ جاتا ہے، کچھ وہ بکھرا ہوا، کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی بے ترتیب سے پڑا ہوا، وہ سارے ایسے کیوں ہو کے رہ گئے؟ یعنی اتنے بڑا لشکر اور اتنی بڑے وہ جاؤ جلال سے آ رہے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟
کوئی چورا چورا جو ہے نا بدصورت پڑا ہوا ایسے ہی پڑا ہوا، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں جو آئے گا تو اس کی کیا بچاؤ ہونا ہے اور کیا اس کو مل رہا ہے۔ اگلی صورت ہے صورت القریش، مکی صورت ہے، اس کی 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، اس واسطے کہ مانوس رکھا قریش کو، یعنی قریش کی مانوسیت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے یعنی سردی کے اور گرمی کے، تو چاہیے کہ بندگی کریں، فلیعبدوا، یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس رکھا اور سردی اور گرمی کے موسم میں ان کے جو سفر ہوتے تھے ان کا اس میں خیال رکھا، تو قریش پہ اللہ نے یہ نعمت کی نا، تو اب قریش کو کیا چاہیے؟ قریش کو چاہیے کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، چاہیے کہ بندگی کریں اس گھر کے رب کی، اللہ تعالیٰ کی کیا کریں؟ بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا؟ احسان کیا۔ وہ احسان کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ مکہ میں غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کی غرض سے 2 سفر کرتے تھے۔ پورے سال میں قریش کیا کرتے تھے؟ 2 سفر کرتے تھے، جاڑوں میں یمن کی طرف، یعنی سردی میں ملک یمن کی طرف جاتے تھے کہ وہ ملک گرم ہے، اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے جو سرد اور شاداب ملک ہیں، سبزہ کافی زیادہ ہے اس میں۔ لوگ ان کو اہل حرم اور خادم میں بیت اللہ سمجھ کر نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کی مذہبی عقیدت وابستہ تھی بیت اللہ کے ساتھ، تو جو لوگ وہاں سے آتے تھے تو ان کو بھی وہ، آج بھی اگر کوئی آ جائے خانہ کعبہ کا امام تو چلو بڑی بات ہے، وہ آ جائے تو اس کے لیے تو لوگ اتنے آگے یا پیچھے ہوتے ہیں، عام آدمی بھی آ جائے، کوئی خادم بھی آ جائے وہاں پہ، وہاں کا جو صفائی کرنے والا ہے اور یہاں آ جائے تو ہم اس کی بھی عزت کریں گے۔ تو اس طرح جو قریش تھے ان کی بھی عزت ہوتی تھی، اسی وجہ سے کہ یہ بیت اللہ کے کیا ہیں؟ متولی ہیں، ان کی انتظامیہ ان کے ہاتھ میں، ان کی خدمت کرتے، ان کے جان و مال سے کچھ تعرض نہ کرتے۔ اس وقت تو امن و امان کے اتنے حالات نہیں تھے کہ کوئی کچھ نہ کہے، بلکہ کسی کو دیکھ لے تو وہ قافلے لوٹ لیتے تھے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اس طرح ان کو خاطر خواہ نفع ہوتا، یعنی ایک تو یہ کہ ان کی عزت میں لوگ جو ہے ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کرتے، اور ان کا جو مال تھا اس کو لوٹتے بھی نہیں تھے، تو زیادہ ان کو پورا نفع ہوتا تھا۔ پہلے بھی وہ ان کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اگر مال کما بھی لیں تو وہ ان کے ساتھ کوئی لوٹا ماری بھی نہیں ہوتی۔ تو اسی نام کو یہاں یاد دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں مانوس کیا نا، قریش کو کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر 2 سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں اور سردیوں میں، اور لوگ تمہارے عزت و احترام کرتے تھے، تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ اللہ کی وجہ سے ہوا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو یاد دلایا کہ دیکھو اس گھر کے تو فعل تم کو روزی دی، اس گھر کے تم نگران تھے، متولی تھے، تو تمہیں روزی دی اور امن چین دیا۔ اب اس گھر کی وجہ سے ان کے ساتھ کتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ پیچھے سورۃ الفیل میں گزرا کہ بیت اللہ کے وہ محافظ تھے، اور بیت اللہ کی اللہ نے کیسے حفاظت کی، تو سارے ظاہر ان کی بھی عزت میں اضافہ ہوا۔ اگر بیت اللہ کے اوپر حملہ ہو جاتا اور یہ نہ بچا پاتے تو کن کی بےزتی ہونی تھی؟ انہی کی بےزتی ہونی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے گھر کے نگران ہو۔ ظاہر وہ لشکر بہت بڑا تھا، لیکن بالآخر ان کو اپنے طور پر تو یہ ہوتا نا یار ہم بچا نہ سکے اللہ کے گھر کو، حالانکہ ہم اس کے نگران ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی تمہارے پر اتنے احسان میں نے کیے، میرے گھر کی وجہ تمہیں اتنی عزت ملی، اب تمہیں بھی چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت تو کرو کم از کم۔ اور اس نے الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں، وہ آمنہم من خوف، اور امن دیا ڈر میں۔ یعنی جب ایسی حالات تھے کہ لوٹ کھسوٹ تھی، کوئی قافلہ جاتا تو اس کو لوٹنے والے لوگ آ جاتے، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ کیوں نہیں کہتا تھا؟ کہ بیت اللہ کے محافظ، نگران، متولی انتظامیہ میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری وجہ سے، میرے گھر کی وجہ سے تمہیں اتنا عزت ملی، تمہیں بھوک میں کھانا ملا اور خوف کی حالت میں امن ملا، اور تمہیں جو ہے نا سردی گرمی کے سفروں میں آسانی دی، تو اب تمہیں بھی چاہیے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو لانے والے ہیں ان کی باتوں کو مان کے اللہ تعالیٰ کو کیا کرو؟ راضی کرو۔ تو یہ اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم اس کے باوجود اس کے رسول کو کیوں ستاتے ہو؟ یہ تو بڑی ناشکری کی بات ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنے انعام و اکرام دے رہے ہیں، اور دوسری طرف تم جو ہے نا رسول کی بات ہی نہیں مانتے، اور رسول بھی کوئی دوسرا نہیں، تمہارے اپنے قریش میں سے ہی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے نا اس واقعے کی طرف اور قریش کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ ہے
کہ ان کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ جو احسان کرتے تو اس کی احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ آگے کل سے انشاءاللہ سورۃ جو معاون ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.